السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے بائی نمرا احمد ایپیسوڈ 37. سین سٹارٹ ہوتا ہے حیا سلیمان سے اور پاکستان سے، جہاں پہ حیا سلیمان کی دوست زارا سے ملنے آتی ہے. اتنے عرصے میں تو زارا کو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی، اور اب دونوں مل کر بیٹھی تو وہ ترکی کی ہی باتیں کیے گئی، اور شاید یہی وہ موضوع تھا جس پہ وہ زارا سے بات کر سکتی تھی. بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں، لیکن وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے، اور پھر کتنا ہی میل ملاقات انسان رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے. اور شاید وہ بھی زارا کے مدار سے نکل آئی تھی. اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بہار گل تھی، جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی. آج اس نے فون کیا تو عائشہ کا سیل آف تھا، سو اس نے میل کر دی، لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا تھا. اب جیسے ہی زارا گئی تو اس کی والدہ فاطمہ نے اسے بلایا، کیونکہ تائی بھی وہاں پہ آئی تھی، اور اسے دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگی، شکر ہے بیٹا تم ہو، ورنہ میں کیا کرتی. ارم کے تو سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے اور منگنی کے تحائف وغیرہ بھی لینے ہیں. ارم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. ہاں تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ تائی کی زبان میں جو حلاوت تھی، اور چکنائی بھری حلاوت، عائشہ، بہارے، ہالے، موسم، ڈی جے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا. شور تائی ماں، میں ذرا عبایا لے آؤں. وہ حامی بھر کر اٹھنے لگی تو فاطمہ چونکی. تم نے عبایا لیے؟ جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا کہ اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں گی. وہ بظاہر بہت ہی لاپرواہی سے کہتی اٹھ گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے عبایا میں سیاہ سٹال سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹ کر باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو تو حیرانی رہ گئی. یہ اچھا کیا ہے تم نے، اور تم پہ اچھا لگ بھی بہت رہا ہے. فیشن بھی ہے آج کل کا عبایا. سائمہ تائی مسکرا کر بولی. ویسے تمہارے تایا تمہیں دیکھیں گے نا اس حال میں تو بہت خوش ہوں گے. اور پھر اس نے سوچا کہ مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں. ہاں عبایا تو اچھا ہے، لیکن بہت سمپل نہیں ہے. فاطمہ ذرا متذبذب تھی. چونکہ اس کا عبایا سادہ تھا، اور سوائے آستین کے سب سٹونز کے جو اتنے مدم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہوا تھا. اور پھر فاطمہ کہنے لگی کہ میں جب حج پہ گئی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے عبایا لے آؤں، لیکن تم نے تو انکار ہی کر دیا تھا. فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی، اور وہ اس لیے اصرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھابھی جو ان کے ساتھ حج پر تھی، اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار عبایا لے رہی تھی. تو حیا نے تو صاف منع کر دیا تھا. عبایا کے بجائے اس کی کزنز کے برقعے عروسی ملبوسات ہی لگتے تھے. بس اب دل چاہ رہا تھا. وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی. تم نے نقاب بھی شروع کر دی ہے؟ سائمہ تائی کو تو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا، اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہنے لگی، چلیں تائی. وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی، اور اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی اماں کہنے لگی کہ چلو اچھا لگ رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو اب. ارے اس نے کہاں کرنا ہے، اس نے تو 2 دن میں ہی چھوڑ دینا ہے. فاطمہ مسکرا کر بولی تھی، لیکن اس نے اب بھی ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا.
اور صرف کہا تو یہ، چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکا کر کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ استنبول بلا شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، لیکن جو بھی ہو پاکستان پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اپنے اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 پھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو ابا اور تایا فرقان لان میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شاپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کہ کوئی مہمان ہے، اور پھر اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں ہوں تایا۔ اس نے سر کے پیچھے بندی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں ہی شروع کیا تھا، اور بس ایسے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑا پائے، مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگی، اور ابا اب مسکرا رہے تھے۔ انہیں تو جیسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن تایا البتہ بہت خوش تھے۔ اور پھر تائی اماں آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ ہم تو بھائی آج ہی حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کتنے دن برقع کرتی ہے تم۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رکھے گی۔ اب تایا کی بات پہ وہ پھیکا سے مسکرا دی اور اندر چلی آئی، اور سوچنے لگی کہ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے یہ لوگ۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن شاید وہ بھی حق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی تو بجا تھی۔ خیر جو بھی ہو، عبایا اتار کر لٹکانے تک ان تمام سوچوں سے تو چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا تھا اور تھکاوٹ ہی اتنی تھی، اور آج موقع نہیں ملا تھا، لیکن اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پہ رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی، اور وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے فلیش ڈرائیور کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا تو روشن سکرین پہ ایک چوکٹا ابھرا، اور اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاسورڈ تھا، اور پاسورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاسورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، اور غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی، یعنی کہ وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا، اور پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب سکرین پہ خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے ہوئے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا پھر کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ اور پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل بھی غصہ نہیں چڑھا تھا، اور میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا، اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے اس کا پاسورڈ مل ہی جائے گا، اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاسورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی تو حل نکل ہی آئے گا، وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا اور اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔
ابھی 2 گھنٹے گزرے تھے کہ فون بجنے لگا اور وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی اور جلتی بجھتی اسکرین پہ چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ تو خبر مل گئی ہے آپ کو میجر صاحب، فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی مگر میں کافی حیران رہ گیا کہ آپ واپس کیوں آ گئی ہیں۔ وہی نرمی، دھیما، شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز پہ مسکرایا تھا۔ ایسے حیرت کی بات ہے میجر صاحب کہ آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا۔ لگتا ہے کہ آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے مزید بات اب نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے اور اداس بھی اور پریشان بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ بس اتنا بتا دیں کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہی فکر مند انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اس نے سوچا تھا۔ اور بتاتی بھی تو کیا بتاتی کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو، اور وہ ان کی باتیں، اور ان ساری باتوں کو اثر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ اسے یاد آیا کہ عبد الرحمن نے تو خود اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا، اور جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں سے پاشا کا ہی چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے آتے ہی دیکھ لیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو کہ وہ بددل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو سنی ہی نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اسے گمراہ کرنے کے لیے عبد الرحمن نے یہ پلان کیا ہو۔ ابھی تو پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں، تب تک وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے میجر احمد نے اس کا نام پکارا تو وہ چونکی۔ حیا؟ اور پھر اس نے سر جھٹکا، اور پھر وہ بات پہ آئی کہ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاسورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے، اور پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ وہ آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا ابھی جوڑ لیں گی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اگر مجھے مزید آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آئندہ آپ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا اور چند ثانیے تو وہ کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ لیکن آپ کے شوہر کو تو علم ہے نا، تو پھر دیکھیں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا۔ اور اس کی آواز میں دکھ سا تھا، اور حیا نے اس کی بھی کوئی بات نہیں سنی۔ بہت ہی جلد باز ہے یہ حیا۔ دیکھیں میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور اب
مجھے ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی، خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی اور احمد نے فوراً دوبارہ کال کی اور اس نے نہیں اٹھائی۔ اسے واقعی اب احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا، اور وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، اور وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی تھا بھی نہیں۔ وہ واقعی مطمئن تھی، اور ساتھ ہوا یقین بھی ختم۔ اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی اور فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھیں۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی اور ابا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اور وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیت سے بے نیاز ان کو ترکی کی بس باتیں سنا رہی تھی۔ جب وہ اپنے اندر کی اداسی اور جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہوتی تھی اور ترکی پہ ہی ختم ہو جاتی تھی۔ سفر نامہ استنبول یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب واقعی بور ہو چکے تھے، لیکن وہاں پرواہی کسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا، اور تایا فرقان کا کک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا، اور ان کا خاندان تو ویسے بھی بہت روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روہیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا، اور خود بھی بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے، سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ اور اب وہ خاندان والوں سے باتیں کر کر کے جب تھک گئی تو پھر نور بانو کو بتانے لگی، پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورانٹ میں کیا ملتا ہے؟ اب نور بانو کے تو فرشتوں کو بھی کبھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کپی پیلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بے چارگی سے نفی میں سر ہلائی گئی، مگر وہاں جواب کا انتظار کر ہی کون رہا تھا؟ وہ تو کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کھٹ کھٹ کاٹتی بس بولتے چلے جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا ہے ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح تھا، اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ میں ریسیپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تبھی لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا، اور حیا نے بھی گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لاؤنج اور کچن کے درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی ہوئی تھی اور وہ ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی، اور وہاں تھی سبین پھپھو۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ وہ اب مسکرا کر بات کرنے لگے تھے، اور حیا کا تو دل زور سے دھڑکا۔ لمحے بھر کو اسے ٹاپ کپی اور ایران بھول گیا، اور وہ بالکل چپ سی ہو گئی اور ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی، اور کان تو اس کے وہیں لگے ہوئے تھے۔ کیا؟ ابا کے تاثرات بدلے تو وہ بھی ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا کہ کہیں کچھ غلط تھا۔ اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے، اور فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئیں، اور تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی، اور حیا تو اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی سانس روکے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بتاؤں، سکندر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابا کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا، اور ملال بھرے سکتے میں حیرت، شوق، دکھ، وہ ملی جلی کیفیات میں گھری کھڑی تھی۔ وہ لوگ 2-1 روز میں ہی باڈی لے کر آ رہے ہیں، میں فرقان بھائی کو بتا دیتا ہوں، ابا تعصب سے کہتے ہوئے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے۔
ایک لمحہ، بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے۔ ایک لمحہ پہلے سکندر 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 کہا جا رہا تھا اس شخص کو۔ بہت سے لوگوں کے اختلافات تھے اس شخص سے، بہت کچھ تھا اس کے نام، رنجشیں، خوشیاں، رشتے، ہزار چیز۔ ایک لمحہ لگا اس کی شناخت چھن گئی اور وہ سکندر سے ڈیڈ باڈی بن گیا۔ اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے اور بے اختیار اسے ڈی جے یاد آئی تھی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ سلیمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والے گھر کی سوگواریت چھا گئی۔ لان میں قنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھیں جہاں فرنیچر ہٹا کر چاندنیاں بچھا دی گئی تھیں۔ درمیان میں کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر تھا اور رشتہ دار خواتین سادہ حلیوں میں تھیں، مگر عابدہ، چچی، سہرش اور ثنا بالکل سفید اور نئے لباس پہن کر آئی تھی۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے۔ اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی قمیض چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی، ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لیے، گٹھلیاں پڑتے وہ لاشعوری طور پر ایک ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا تھا، لیکن باہر والوں کو اندر نظر نہیں آتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد جمع تھے، ابا، تایا اور کچھ کزنز، البتہ کچھ کزنز نہیں بھی تھے۔ وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، وہ ملک جہاں سے وہ صرف اپنی جان کی خاطر، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کے گئے تھے۔ لیکن موت انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ جس زندگی کے لیے وہ یہاں سے بھاگ کر گئے تھے، وہ زندگی انہیں وہاں بھی نصیب نہیں ہوئی، چین سے وہ کبھی نہیں رہے۔ ہمیشہ موت کے خوف سے اور پکڑے جانے کے خوف سے ڈرتے رہے، اور آخر موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب وہاں پہ بیٹھے وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ وہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی، اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ خیر خفت تو اسے ہونی چاہیے نہ کہ حیا کو، کیونکہ وہی قصوروار تھا اور وہی پاشا کا ساتھی تھا، اور اتنی تو وہ مضبوط تھی کہ اپنے تاثرات چہرے پہ نہیں آنے دے گی، اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے برس بعد پھپھو آ رہی تھی اس گھر میں، اور وہ بھی تابوت کے ساتھ۔ لاؤنج کے دروازے پہ خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں، اونچا بین، بلند سسکیاں، اور وہ دور دراز کی رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی، ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھی، سب سے آگے تھی۔ لیکن پھپھو بہت نڈھال لگ رہی تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی۔ وہ سبھی کھڑے ہو چکے تھے، لڑکے اب تابوت اندر لا رہے تھے، اور حیا ذرا ایک طرف کو ہو گئی اور دوپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چھپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا، کیونکہ اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے۔ ایک فیصلہ کیا ہے نا تو اسے صحیح سے نبھائے بھی۔
اور جب مرد باہر چلے گئے تو آگے بڑھ کر پھپھو کے گلے لگی اور پھپھو نے کیا کہا اسے؟ کہا کہ حیا تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہان بہت اپسٹ تھا. بے آواز آنسو بہاتی پھپھو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی اور وہ سخت شرمندہ ہوئی. کیا تھا اگر پھپھو کو ایک فون ہی کر لیتی وہ؟ اور اس نے جواب نہیں دیا، شاید جواب تھا بھی نہیں اس کے پاس. اس کے بعد جب وہ اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پہ پھسل گئی اور باہر لگے مجمع میں وہ جانے کیوں جہان کو کھوجنے لگی تھی. اور پھر ایک دم وہ چونکی. اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی لیکن جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا. لیکن جو جہان نے اب کیا تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. جہان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا. جہان نہیں آیا چچی. فروخ پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے پھپھو بتا رہی تھی کہ وہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے. فروخ بتا کر آگے بڑھ گیا اور فاطمہ تو فاطمہ. حیا خود بھی حیران رہ گئی کہ ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ بھی نہ آئے. وہ اتنی حیران تھی کہ گٹھلیاں بھی نہیں پڑی جا رہی تھی اس سے. وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ارے وہ تو صرف حیا کا ساتھ دینے، وہ ڈی جے کے وقت اگر آ سکتا تھا تو کیا اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور پھر کہیں دور اسے جہان کی وہ آواز سنائی دی. جہان نے ایک دفعہ اس سے کہا تھا نا، جب تک انسان دوسری کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی. کہیں دور سے جہان کی آواز تو ابھری تھی اور شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی. لیکن جو بھی ہو وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اور سین ہوا یہاں پہ ختم. سب بہت متاسف اور غمزدہ سے تھے. گھر میں تو خاموشی نے سوگواریت طاری کی بھی تھی. اگلے روز کل تھا اور گھر میں کچھ کرنے کے بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا تھا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا. یعنی کہ تمام عزیزوں اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دے دیے تھے کہ بما خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں. What؟ افسوس اسلام آباد بھی کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ استنبول بنتا جا رہا ہے. اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے. لیکن حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا ہے. یعنی واؤچرز دے دیے کہ ہاں جاؤ 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے پوری فیملی کے ساتھ شاندار سا کھانا کھا لو. دنیا داری نبھا لی اور وہاں پہ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے دعا کر دو. کیا خاک دعا کریں گے ایسے لوگ. ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو باہر سے مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، باہر سے لوگوں کو بلوایا جاتا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور دعا کریں. ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو پہلا حق ہے
یہ سب کرنے کا وہ اولاد کا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں، ایک مولوی صاحب دعا کرا رہے ہیں، اچھی بات ہے، صحیح ہے، لیکن وہ تڑپ، وہ تکلیف جو اس اولاد کی اپنے والدین کی دنیا سے جانے پہ جو ان کے دل میں تکلیف ہوگی، جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہوں گے، وہ مولوی صاحب کو نہیں ہوگی. اولاد جو دعا کرے گی، جس تکلیف اور اذیت اور دل سے اس کے الفاظ میں ایک ایک چیز میں وہ کرب جو ہوگا، وہ کسی اور کے مانگنے میں نہیں ہوگا. تو اپنے والدین کے لیے اگر آج آپ دعا خود نہیں کرتے ہیں بلکہ باہر مولویوں کو پیسے دے کے کرواتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ کل جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو آپ کی اولاد بھی یہی کرے گی. تو جہاں تک کوشش ہو، ممکن ہو، اصلاح کی بات ہے کہ کوشش کی جائے. پہلا حق جو ہے وہ اپنے بچوں کا ہوتا ہے. دعا خود کریں اپنے والدین کے لیے. وہاں پہ بیٹھ کے جو تڑپ آپ کے دل میں ہوگی نا، وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو بہت تیاری کی ضرورت نہیں ہے. جو نارملی پڑھا جاتا ہے اس طرح سے دعا کریں اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے. وہاں پہ بیٹھے مت بلوائیں، ٹھیک ہے، نعت، اذکار، میلاد سب کروائیں، لیکن دعا آپ خود کریں جتنا ممکن ہو آپ سے. آج اگر ہم ایسا کریں گے تو کل کو آنے والی ہماری اولاد بھی ہمارے لیے ایسا کچھ کرے گی. اولاد تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مولویوں جتنا علم ہو آپ اتنے نیک ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، یہ سب ہو تو ہی آپ دعا کرواؤ. نہیں، جو آپ کے دل میں، جو آپ کی اس وقت کیفیت ہے، اس کے مطابق جو آپ کو سمجھ آتا ہے، بہت بیسک سٹف جو بھی آپ کو آتا ہے، آپ پڑھیں، آپ کریں. بس ہمارا دین تو بہت آسان ہے، بہت مشکل بنا دیا لوگوں نے تنقید کر کر کے کہ دیکھو یار اس دن یہ کر رہا تھا، آج دیکھو اس کے اعمال ایسے ہیں، ایسا ہے ویسے. مت سوچیں ان چیزوں کے بارے میں. اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ضرور بنے. خیر، بڑھتے ہیں ناول میں آگے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فاطمہ فون سننے اٹھیں تو وہ کافی کا کپ لیے پھوپھو کے پاس آ گئی. وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، خاموش اور تھکی ہوئی. شاید ایک سفر تھا جو ان کا تمام ہوا تھا، اور ایک مشقت تھی جو اب ختم ہوئی تھی. تھینک یو بیٹا. اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی اور پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں اور کپ تھام لیا. تمہارے ساتھ تو میں بیٹھ ہی نہیں سکی. اور حیا آگے بڑھی اور ان سے کہنے لگی، ارے شرمندہ مت کریں پھوپھو، میری ہی غلطی ہے. میں نے سوچا کہ جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا. ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی. نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا کہ تم بتائے بغیر ہی چلی گئی. بہت پریشان تھا وہ، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ پھوپھو وہ آیا کیوں نہیں ہے؟ سرسری سے انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا تھا، اور وہ چند لمحے تو اسے دیکھتی رہی کہ جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنا جانتی ہے. بیٹا وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا، فلائٹ کا مسئلہ تھا کچھ، ابھی 1-2 روز میں آ ہی جائے گا. اچھا، پھر تو آپ کو بہت مشکل ہوئی ہوگی نا اکیلے سب کچھ مینج کرنا. حیا، میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی مینج کیا ہے. میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلا وطنی کاٹ رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی. اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کی سہارے کی ضرورت نہیں رہی. اور وہ بس ان کو دیکھے گی، ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی.
जिसे पढ़ने की आंख हया के पास शायद नहीं थी। अब तुम्हें भी उतना ही मजबूत बनना चाहिए हया बेटे। और उनकी आखिरी बात पे तो वो बेख्तियार चौंकी और सोचने लगी कि ये माँ बेटा बाज औकात कितनी मुबहम बातें कर जाते हैं जो समझ ही नहीं आती हैं। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। और आज की एपिसोड भी यहाँ पे करते हैं खत्म। कि क्या स्टोरी है मैं वाकई में जानना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जानने का शौक़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन अपने बलबूते पे सब कुछ करने वाली जलावतनी में उन्होंने अपने बेटे को इतनी अच्छी तालीम दी, उसे एक अच्छा लिविंग स्टाइल दिया, मेहनत की। और उनकी जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रगलिंग फेस था, क्या कुछ हुआ, वाकई में मैं जानना चाहती हूँ। और आई होप सो कि नॉवल में किसी न किसी पॉइंट पे बता दिया जाएगा। और ऐसी बाहिम्मत माएँ वाकई इनको सलाम है जो इस कदर मुश्किल वक्त जालिम दुनिया, इस जालिम समाज में रहते हुए भी अपने हकूक, अपनी आज़ादी और इन सब चीज़ों का जायज़ इस्तेमाल करते हुए अपना किरदार अदा करती हैं माशरे में, और फिर भी आखिर में इतनी ही बाहिम्मत दिखती हैं। उनकी बातों में अभी भी पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन और एक होप होती है। बेशक उनका सफ़र तमाम हो जाता है और मुशक्क़त भी ख़त्म हो जाती है। और जैसा कि जहान ने भी कहा था कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, और जब उसकी मदर भी अभी इस वक्त कुछ ऐसा ही कह रही है कि बेटा अब तुम्हें भी उतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो इससे कुछ लग ऐसा रहा है कि जहान सिकंदर भी कुछ बहुत पॉजिटिव रोल या कुछ ऐसा ज़रूर कर रहा है जो कि हमें वाकई में शॉक कर देगा। आखिर में कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि वो अच्छा काम या तो कर रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें हया को भी उसका साथ देना पड़ेगा और काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज से उसे भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि इंसान जब अल्लाह की राह में चलता है, या फिर इंसान इंसानियत की खिदमत के लिए चलता है, या फिर अपनी जान दाव पे लगा के दूसरों की जान बचाने की किसी मुहिम पे जा रहा होता है, तो पीछे रह जाने वाली फैमिली, उनकी माँ, बहन, बीवी, बेटी, उन सबको भी बहुत सब्र से काम लेना होता है। खैर, ये मेरी कुछ अजम्पशंस हैं, और कुछ वो लोग जिन्होंने नॉवल का सस्पेंस ख़राब करने की कोशिश की है उनकी करम नवाजी है, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे कुछ क्लियर नहीं है। सो बराए मेहरबानी अगर आप नॉवल पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ नॉवल का मज़ा ख़राब करने के लिए कमेंट सेक्शन में ना बताया करें कि क्या है, कौन है, किस तरह है। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी लगी एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।